بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا ہم نے ہی بے شک ہم نے ہی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے کلام نازل کیا، یعنی قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ فاصبر لحکم ربک، آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے۔ ولا تطع منهم آثما او کفورا، اور نہ کہنا مانیے ان میں سے کسی بدکار کا یا احسان فراموش کا، احسان فراموش اور بدکار کا کہنا نہ مانیے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور یاد کرتے رہا کرو اپنے رب کے نام کو صبح بھی اور شام بھی، صبح اور شام اپنے رب کے نام کو یاد کرتے رہو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کی تنہائیوں میں بھی اس کو سجدہ کیا کیجئے اور رات کافی وقت اس کی تسبیح کیا کیجئے۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، بے شک یہ لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں، دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور پس پشت ڈال رکھا ہے انہوں نے بڑے اور سخت دن کو، یعنی قیامت کے دن کو پیچھے کر دیا ہے، دنیا کو آگے کر لیا ہے ان لوگوں نے۔ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ اور بند مضبوط کیے ہیں۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب ہم چاہیں تو ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں گے۔ إِنَّ هَذِهِ تَذْکِرَةٌ، بے شک یہ ایک نصیحت ہے۔ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، پس جس کا جی چاہے اختیار کر لے اپنے رب کے قرب کا راستہ۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور اے لوگو تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے سوائے اس کے کہ اللہ خود چاہے، اللہ کے چاہنے کے بغیر تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، جس کو چاہتا ہے اپنے دامن رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ظالموں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، یک بارگی کوئی یہ صحیفہ نازل نہیں ہوا، حالات واقعات کے مطابق اس کا نزول ہوتا رہا۔ کفار جو تھے ان کے ہوئے بد نے، بری عادتوں نے انہیں اعتراض گھڑنے کے فن کا امام بنا دیا تھا۔ جب اور کوئی اعتراض مؤثر ثابت نہ ہوا تو کہنے لگے کہ ہم بڑی قوی دلیل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ ان کا اپنا اختراع کردہ ہے ایجاد۔ اگر خدا کی طرف سے ہوتا تو سارے کا سارا یہ اخبار کی نازل ہو جاتا۔ یہ کافروں نے اعتراض کیا، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت کو نازل کیا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تورات ایک مرتبہ دے دی گئی، اور یہ چونکہ خود گڑھتے ہیں اس لیے جتنا گڑھ لیتے ہیں اسے آ کر سنا دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کبھی کم کبھی زیادہ۔ ان کے اس الزام کی تردید فرمائی جا رہی ہے کہ ہم نے اسے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے اور اسے تھوڑا تھوڑا کر کے حسب حال اور حسب ضرورت نازل کرنے میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ تو یہ کافروں نے اعتراض کیا تھا، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو نازل فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کسی بدکار یا احسان فراموش
کی اطاعت نہ کرے۔ ولید بن مغیرہ رب البختری یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ولید کہنے لگا کہ اے محمد، تو نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے اور لوگوں کو بھی چھوڑنے کی تعلیم دے رہا ہے، تو میں تیرے پاس آیا ہوں، ایک صاحب ثروت آدمی ہوں، مالدار بندہ ہوں، میں اپنی ساری دولت آدھی تیرے نام کر دیتا ہوں، تو صرف اپنے آباء و اجداد کے دین کے بارے میں باتیں کرنا چھوڑ دے کہ جو تم ایک نیا دین متعارف کروا رہے ہو نا، یہ کام چھوڑ دو، آدھی دولت میں تیرے نام کر دیتا ہوں۔ ابو البختری کہنے لگا اے محمد دیکھو سنو، تمہیں پتہ ہے نا میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، تو تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ پورے عرب میں میری بیٹی جیسی خوبصورت بیٹی نہیں ہے کسی کی، میں یہاں بیٹھ کے یہ تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، اگر تو یہ معبودان باطلہ کو باطل کہنا چھوڑ دے تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں دے دیتا ہوں۔ یہ ترغیب دی جا رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اللہ کے پاک نبی خاموش بیٹھے ہو، خاموش، کسی کی بات کا جواب نہیں دیا، نہ ولید کی بات کا جواب دیا، نہ اس کی بات جس نے بیٹی آفر کی، نہ اس کی بات کا جواب دیا۔ اللہ اکبر، محبوب خاموش ہے لیکن محب نے آیت نازل فرما دی، اے میرے محبوب ان کی باتوں کے پیچھے جانے کی تمہیں ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی طرف سے کافروں کو جواب خود عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی جواب دیا کہ میں دولت نہیں لیتا یا میں یہ نہیں کرتا، ان دونوں کو کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ایک اور موقع تھا کہ جب حضرت ابو طالب نے عرض کی تھی کہ یہ سارے اکٹھے ہو کے آگے ہیں تو آپ ان کی بات کو مان لیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج بائیں ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں تو میں اپنے رب کا پیغام پہنچانے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ یقین، یہ اللہ کی ذات پر توکل، یہ کس چیز کی طاقت تھی؟ یہ طاقت تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ اتنا طاقتور ہے، اتنا پاورفل ہے کہ جو بندہ اس کی حقیقت کو جان لیتا ہے نا، وہ پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرتا، وہ سمجھ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلمے کی صورت میں مجھے ایسی پاورفل چیز عطا فرما دی ہے کہ اس کے بعد مجھے اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب ان کو چھوڑیں اور کیا کریں؟ رات کو اٹھ کے سجدہ کریں، رات کو سجدہ کریں اور صبح و شام اپنے رب کی تسبیح بیان کیا کریں۔ یہ صبح کی تسبیح ہے نماز، شام کی تسبیح ہے شام کی نماز، اور رات کو سجدہ ہے عشاء کا سجدہ اور تہجد کا سجدہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے نا، عبداللہ بن بصر، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے احکامات بہت زیادہ ہو گئے، ہر روز احکامات کا نزول ہو رہا تھا، یہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو، تو بہت زیادہ ہو گیا، مجھے کوئی ایک بات بتا دیں، مجھے زیادہ باتیں یاد نہیں رہتی، ایک بات بتا دیں میں اس پر عمل کر لوں اور اللہ تعالیٰ مجھے دنیا آخرت میں کامیاب کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، ایک بات تجھے میں بتا دیتا ہوں تو وہی کر، میرا رب تجھے دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا، آخرت میں بھی کامیاب کر دے گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سن، تیری زبان ہر وقت رب کے ذکر سے تر رہے، تیری زبان کیا کرے؟ ہر وقت اپنی زبان کو رب کے ذکر سے تار رکھ، میرا رب تجھے دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما دے گا۔ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، میں تمہیں سارے اعمال سے اچھا عمل نہ بتا دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وسلم کیوں نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر نماز سے افضل، روزے سے افضل، تہجد سے افضل، ساری عبادات سے افضل۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، شہید ہو جانا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ
گھوڑا لے کے جہاد کے لیے نکلے، وہ کافروں کو مارے، اس کی تلوار خون سے رنگین ہو جائے، لڑتے لڑتے اس کی تلوار ٹوٹ جائے، وہ شہادت پا کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اس شہید سے بھی زیادہ افضل یہ ہے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہے۔ اللہ اور میرا رب اس کو زیادہ اعلیٰ درجہ عطا فرمائے گا کہ جو اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، کسی اور کا نام اس کی زبان پر نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔